ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے جناب سلیم دانش صاحب سے بات کر رہے تھے، جو کہ NKM کے سینئر رہنما، جو کہ لندن سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ تھے. اور ابھی ہمارے اس پروگرام میں جناب حامد رضا صاحب، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، وہ بھی اس میں شرکت فرمائیں گے، اور جناب ناظر عباس تقوی صاحب، اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی بیٹھے ہیں ان میں جناب ساجد حسین اعوان صاحب پاکستان عوامی تحریک کے، اور جناب عمران طاہر رضوی صاحب جو کہ آل پاکستان مسلم لیگ سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں. اور میں یہاں پہ جناب الطاف حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے نمائندے نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے حالات سے، جو کراچی کے حالات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی. اور جہاں پہ ایک مسئلہ جو کہ پانی کے حوالے سے میں نے ڈسکس کیا، وہ بھی بہت ہی جو ہے اہم مسئلہ ہے، اس پہ بھی ہم نے ان سے بات کی، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان سے ہمارا جو ہے گفتگو رہی. عمران طاہر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. میں آپ مجھے بتائیے کہ جو سانحہ صفورہ ہوا اور ایک جماعت نے اپنی ذمہ داری قبول کی، اور وہاں پہ جو علماء کا جو کردار ہے کراچی کے حوالے سے، پاکستان کی جو علماء جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اس طرح کے فتوے آنے کے بعد اس طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی میں آپ کی یہ گفتگو ہے اس کا اسٹارٹ لوں گا کہ دانش بھائی نے ایک بات کہی تھی، دانش سلیم بھائی نے، کہ مرنے والا جو ہے وہ بھی مسلمان اور مارنے والا بھی مسلمان. تو ہمیں یہ جو ہے نا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ قوم کو ڈسٹنگوش کر دینا چاہیے کہ جو مار رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے لیے شعر جو ہے وہ پرفیکٹ ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا ہی نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا ہی نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ. اچھا، جو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ مذہبی دہشت گردی اور جو لوگ پاکستان میں مذہبی بنیادوں پہ مر رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ کھلے عام ہے. یہ جیسے مفتی نعیم صاحب کا میں ذکر کرتا چلوں گا کہ انہوں نے یہ لاسٹ ٹائم بات کہی تھی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ وہ نہیں ہیں، اسماعیلی نہیں تھے قائد اعظم، اور اسماعیلیوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. اور اس کے بعد یہ واقعہ اتنا بڑا رہنما ہوا اور پیش آیا. تو اگر آپ اسلامی تعلیمات کو پراپر طریقے سے لے کے چلیں گے، جو کہ میں نے ابھی بیان کیے ہیں، تو کہیں سے کہیں اسلام یہ کہیں سے کہیں بولتا نہیں ہے یا بتاتا نہیں ہے، اس کی کہیں سے کہیں یہ ٹیچنگ نہیں ہے کہ آپ اقلیتوں یا غیر مذہبی لوگوں کو اس طرح کھلے عام جا کے قتل کریں. آپ نے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ابھی روکنا پڑیں گے. عمران نقوی صاحب، یہ میری پاک فوج سے اور پاکستانی عوام سے گزارش ہے، دستبستہ گزارش ہے کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں اور ان کا قلع مقام آپ ابھی اسی وقت کر دیں. ابھی جو ہے وہ لیڈرشپ کی ایک ضرورت ہے، جو کہ مشرف صاحب جیسی لیڈرشپ ہونا چاہیے، یا مشرف صاحب اٹ سیلف خود ہونے چاہیے، کہ جس طرح انہوں نے ان کا قلع مقام کرنے کے لیے، دیکھیں انہوں نے سیاستدانوں نے کیا کیا، یقین جانے یہ گندے، انگلش کا ایک ورڈ ہے کہ پیک آف گونز، یہ پیک آف گونز ہیں جو جتنے سیاستدان ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، یہ نواز شریف، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ پلے گیم کرتے ہیں. جنہوں نے مشرف پہ کتنی کیچڑ اچھالی کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، یہ غلط چلا گیا، صرف مائنڈ گیم کرنا، مسلمانوں اور پاکستانی عوام کے احساسات سے کھیلنا اور انہیں مجروح کرنا اور اپنی سیاست چمکانا، سوائے اس کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو ابھی آپ نے ان کا ہاتھ روکنا پڑے گا، نہیں تو وہ دور نہیں کہ داعش آپ کے سروں پر ہوں گے. آپ نے جو ہے اپنی صفوں میں بھلے جتنے اسٹرانگ ہیں وہ لوگ، مفتی نعیم ہو یا پھر سمیع الحق، جتنے بھی اس کیٹیگری کے سیم سوچ کے لوگ ہیں، یا لدھیانوی جیسے، ان کو آپ نے ابھی اسٹاپ کرنا پڑے گا. ان کو آپ لیوے نہیں دیجیے کہ یہ پاکستانی ہیں یا پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں. آپ ان کو مطلب قلع مقام آپ نے، یا ان کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا. یہ جو جتنی پرومیننٹ فیگرز ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا. اور میں آپ کو ریاستی دہشت گردی کی طرف بھی آؤں گا. مین چیز ہے آپ کی ریاستی دہشت گردی، جو کہ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہو رہی ہے. اچھا، اسٹارٹ کرتے ہیں بچوں سے، کیونکہ میں آپ کے ہر پروگرام میں آ کے تقریباً یہ بات کہہ کے جاتا ہوں کہ ان کا لہو میں کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں، کہ 200 بچے جو ہیں وہ بیچارے سمجھیں بلک بلک کے جو ہیں وہ مر گئے تھر میں. آپ ان کو کوئی تو لاؤ بھائی، کوئی تو پرسان حال لاؤ. اگر آپ دینی بنیادوں پر اگر سزا دیں تو آپ یقین جانیں کہ یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں قائم علی شاہ صاحب، یہ بیہائنڈ دا بار ہوں اس وجہ پر. تو آپ یا تو دین کو پوری طرح امپلیمنٹ کریں اور ان کا احتساب کریں. ابھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، یہ بیچارے لوگ جا کے کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں؟ 18 لوگوں کا یار، 18 لوگ کیسے مر گئے؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، آپ غور سے سنیے گا، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پیما میں فقط مستی کردار. تو کردار تو ان میں کہیں سے کہیں ہے نہیں، صرف یہ باتوں سے کھیلتے ہیں، لفظوں سے کھیلتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، لوگوں کا اور عوام کا خون چوستے ہیں، دولت بناتے ہیں، مال لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کتنے بھائی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن بہرحال میری جتنی استعداد ہے میں کچھ نہ کچھ، مطلب دل تو ہے نا، انسان تو ہوں نا، میں سوچتا تو ہوں لوگوں کے لیے. نواز شریف صاحب کے پاس 18 بلین ڈالرز ہیں، ان کی آؤٹ سائڈ اتنی
پاکستانی عوام بچے بھوکے مر رہے ہیں, یہ ریاستی دہشت گردی ہے. اچھا جس ایما پہ پولیس جو ہے ہتھیار اٹھاتی ہے, لوگوں کو مارتی ہے, باہر جاتی ہے, یہ حکومت کی پشت پناہی ہے. ابھی دیکھیں آپ ایس ایچ او صاحب کو پہلے کیا کیا گیا, جو ایس ایچ او صاحب نے کیا, آپ رویہ دیکھیے حکومت کا کیا ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کہ ہم نے ان کو سزا دے دی ہے اور ڈسرا سے ہٹا کے ہم نے ان کو کہیں اور دور ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم اس کا, ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے کل رات آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کو ساجد صاحب کہ وہ ہوئی ہے, پھانسی ہوئی ہے, اس پہ پتا ہے کیس کیا تھا, طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا. اگر آپ کو یہ پتا ہو, اس نے 30 بندوں کا طیارہ ہائی جیک, 35 لوگ سوار تھے, وہ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترا تھا, کل اس کو پھانسی ہو گئی ہے کراچی جیل میں, سینٹرل جیل میں. تو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں اگر پھانسی ہو رہی ہے, وہ اس کو پھانسی پتہ کیوں ہو گئی, وہ غریب تھا, نواز شریف امیر ہے, جرم دونوں نے برابر کیا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں وہ کیوں رائے فرار اختیار کر گئے, ان کے پیچھے کیا ہے, پیسہ بول رہا ہے, انہوں نے پتلی گلی پکڑی اور نکل گئے. تو یہ سب ساری چیزیں ریاستی, پانی نہیں ہے کراچی کا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مطلب کربلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پانی کے حساب سے, کہ بچے بلک رہے ہیں, گرمی اتنی پڑ رہی ہے, پارا 45 سینٹی گریڈ تک ٹچ ہو گیا ہے, لیکن مطلب کوئی حیا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بدامنی کی تو صورتحال آپ کو پتا ہے, صحت کی صورتحال آپ کو پتا ہے, کھانا مہنگائی, تو آپ یہ سب ریاستی دہشت گردی ہے. اب عوام پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے, عوام کو چاہیے کہ اب گھروں سے نکلا ہے بس اب فیصلہ کرے اور ان کا کلا مکا کرے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قلندر آپ کو جو ہے وہ سنگ مرمر کے محلوں میں ملے گا, تو ایسا نہیں ہے. اس ملک کو کسی قلندر کی ضرورت ہے. وہ قلندر آپ کو کہاں ملے گا, وہ آپ کو آپ میں سے ہی ملے گا. تو اب آپ عوام نے شعور اجاگر کرنا ہے خود کے اندر, اور ان کے خلاف جو ہے وہ یک بستہ آواز ہو کے لبیک کہنا ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی شامل کریں گے, اور اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ ساجد حسین اعوان اور عمران طاہر رضوی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور جناب حامد رضا صاحب اور جناب سلیم دانش بھائی تو اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں, اور جناب ناظر عباس تقوی صاحب بھی اس میں شریک ہیں. میں جناب ساجد حسین اعوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں, اور سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا, اور یہ اس میں آپ کو کس حد تک سیاسی جو لوگ ہیں یا حکمراں وہاں کے جو سیاستدان ہیں, ان کی کس حد تک پشت پناہی اس پورے حالات میں دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو ایک اینگل آپ کی آرمی کا, جو ہمیشہ سے یا سرحدوں پہ لڑ رہی ہے یا آپ کے اندرونی مسائل کو قابو کرنے کے لیے وہ کر رہی ہے. ابھی ضرب اسد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی پوری قوت کوشش جو ان کو ٹریننگ دی گئی ہے اس کے اندر ہے کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ کرتے ہیں. بالکل. جبکہ ہمارے پولیٹیشنز سوائے اس کے کہ ان کے نامینیٹڈ لوگ, ان کے سفارشی لوگ مختلف جگہوں پہ تعینات ہیں. بالکل. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک دہشت گردی تو وہ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ڈائریکٹ کلنگ ہوتی ہے. اب وہ کیسے ہوتی ہے, یہ وہ لوگ تھے 3000 کے قریب کرمنل جن کو انہوں نے وردیاں پہنا کے پولیس میں بھرتی کر. بالکل ایسی. انہوں نے ہر دور میں اپنے لیے لوگ رکھے جہاں انہیں سوٹ کرتے ہیں. کچھ کو پولیس میں سوٹ کرتے ہیں اور کچھ کو ریونیو میں سوٹ کرتے ہیں. کسی نے جو ہے وہ ججوں کو رکھنا ہے کیونکہ اس کا فیلڈ ججز ہیں, اور کسی نے کسی اور طرف. تو گویا پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں ان کے سربراہان سے لے کر نیچے تک مختلف پوسٹوں پہ لوگ مختلف لوگوں کے مرہون منت ہیں. جب آپ ایسا ہوگا تو آپ پاکستان کی اسٹیٹ کے ملازم نہیں بن رہے, آپ کسی ایک شخصیت کے ملازم ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کے ہو رہے ہیں, جو کہ کسی بھی صورت پاکستان سے وفاداری نہیں ہو سکتی. عمران صاحب, بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اکنامک ٹیررزم اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی. جو ڈاکٹر اپنا دانش صاحب نے کہا کہ کراچی جو ہے وہ بلبلا رہا ہے پانی سے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ تھر پہلے تھر میں یہ ہوا, اور وہاں پہ بچے جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ مر گئے, اور وہاں پانی کا نہ پہنچنا کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن قائم علی شاہ صاحب وہاں جا کے اتنے وعدے کر آئے اور اپنا بھول گئے کہ کراچی ایک سٹی ہے, وہ کاسموپولیٹک سٹی ایسا جو پوری پاکستان کے لوگ وہاں پہ جا کے روزی کا جو ہے وہ بندوبست کرتے ہیں, کرواتے ہیں, اور وہاں کی آبادی اتنی بڑی ہے. تو وہاں پہ پانی کا مسئلہ اتنا سنگین صورت اختیار کر گیا. اگر پانی ہے تو وہ بیماریاں پیدا کر رہا ہے. پورے ملک میں پانی کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے. ایک پانی کا پرابلم آ رہا ہے جو آپ کے ایگریکلچر کو تباہ کر رہا ہے. لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے کام میں ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ جب دیکھیں کہ جو وسائل موجود ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ اگر وہ صحیح جگہ پہ لگ جائے تو پاکستان میں کرائسس نہیں ہے.
تو اکنامک کرائسس جو ہے جو کرپشن کی صورت میں ہے، ہاں وہ ایان علی کی صورت میں باہر ہو. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے کہا تھا کہ اے قوم تمہاری آنکھیں ہی نہیں کھلی، اور انہوں نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ ایسے وینیوز ہیں، ایسے کیریئرز ہیں جو منی جو ہے بریف کیسوں میں وہ لے کے جاتے ہیں، اور اس دوران وہ فلائٹ کے لوگ اپنے ہیں، سارا مینیج سسٹم ہوتا ہے، اس سے گزرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور دنیا نے پہلا کیس ایان علی کی صورت میں دیکھا جس کے تانے بانے اور ابھی اس کی زرداری ہاؤس تک پہنچا دیا کہ وہاں وہ بیٹھ کے کالیں بھی کرتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے کیریئرز جو پانی کے ذریعے، ذوالفقار مرزا نے کہا کہ کچھ پانی کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں باہر جاتی ہیں جن میں منی ہے پاکستان کی، کچھ ہوائی ذرائع کے ذریعے. تو یہ سارے کیریئر جب پاکستان کا پیسہ اس طریقے سے لوٹیں گے تو پھر وہاں یہ کہنا کہ پاکستان کوئی غریب ہے یا پاکستان غریب نہیں ہے. پاکستان کو غریب کرنے کی پوری کوشش ہے، ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش ہے. آئسس کا جو ڈاکٹر صاحب نے کل بھی کہا کہ آئسس کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہے. اس کی وجہ جب بھی ملک ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو ایسی قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں گے. اور صرف ایک آرمی کے اوپر آپ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک پوری قوم ان کا ساتھ نہ دے. تو اس لیے ہمیں پاک فوج کا بھی اور حساس اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ سارے لوگ جن کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے آئسس کو، انہیں ابھی اس سے دیکھنا ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ادھر یہ بات ضمناً بتا دوں کہ وہ آ رہے ہیں اور ایک پیس پروگرام کے حساب میں 15 کے قریب جو ہے وہ بکس ہیں جو لانچ کر رہے ہیں، اور وہ فتویٰ کا ایک جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے. تو یہ ایک کریکلم ہوگا، اسلامک کریکلم، جو پورے یو کے میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ان کے سارے اداروں کے لیے ہوگا جو ان کو گائیڈ لائن دے گا. تو ہم انشاءاللہ اسی کو پاکستان میں بھی لے کے جائیں گے تاکہ ہو سکتا ہے اللہ کرے یہ جو ایک دوسری سمت کے لوگ جو ہے وہ برین واشنگ کر رہے ہیں، ہم ان کی برین میکنگ کر سکیں. بہترین. اچھا، میں اب اس پروگرام میں جو ہے جناب جو سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے اور جناب صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے فرزند جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں اور ہدایت ٹی وی پہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ جو ریاستی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور علاقائی اور مذہبی اور لسانی اور تمام طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ سے اور بے تحاشا لوگ جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں ابھی تک، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نے کوشش پوری کی کہ آپ کا سوال سمجھ سکوں. دراصل میں جو کہ پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن ہیں اور میں بالکل گلیشیئرز کے پاس ہوں، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی اب نہیں بلکہ 1985 سے شروع ہوئی. ہمیں دیکھیں اس چیز کو ادراک کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان سے کرنا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو، وہ لسانیت کی بنیاد پر ہو، وہ صوبائی عصبیت کی بنیاد پر ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، اگر ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز یہ ہے کہ ریاستی سطح پر ان دہشت گردوں کی سرپرستی ختم کی جائے. بالکل. انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آنورڈ فرام 1985 جنرل ضیاء صاحب کا جب پورا دور چلا، اس کے بعد سے بدقسمتی سے پاکستان میں غیر ریاستی عناصر ہوں یا پاکستان کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہوں جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر یا صوبائی عصبیت کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کو پروان چڑھایا، بدقسمتی سے ہماری تمام گورنمنٹس نے انہیں سپورٹ کیا. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ لہر چل رہی ہے، اس کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ صرف طالبان کے بم دھماکوں میں سوسائڈ اٹیکس کے اندر 80,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، تقریباً 70,000 پلس کا فگر دیا جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹ فگر آلموسٹ 80,000 کے قریب ہے. اب ان شہادتوں کے اندر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ طالبان کا سرپرست کون ہے تو آپ کو موجودہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں نظر آئیں گی بالکل وضاحت کے ساتھ. جب پنجاب حکومت کی اگر بات کریں، اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب جیسے افراد جو لشکر جنگی کی علن اعلان سپورٹ کرتے ہیں، ملک اسحاق کے سپورٹرز میں سے ہیں، جب وہ آپ کے صوبائی وزیر قانون ہوں گے، یا مرکز کے اندر جب آپ کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب ہوں گے اور ان کی جو وابستگی ہے یا ان کی جو ہمدردی ہے خاص مقصد کے ساتھ یا تکفیری سوچ کے ساتھ وہ اظہر من الشمس ہوگی، تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں. اور اس حوالے سے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ دیکھیے پاکستان کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع نے دونوں نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی، بلکہ دہشت گردی کا شکار رہے. الحمدللہ اہل سنت کی ایک بھی پولیٹیکل یا ریلیجیس پارٹی نہ بینڈ آؤٹ لیٹس میں شامل ہے، نہ واچ لسٹ میں ہے، نہ ہی آج تک اس کے اوپر کسی حوالہ سے ٹیررزم کا کوئی الزام لگا، نہ اس کے حوالہ سے بات کی گئی. لیکن آن دا ادر ہینڈ مختلف لوگ ہیں، جیسے سمیع الحق صاحب ہیں، جیسے محمد احمد لدھیانوی ہیں، جیسے ملک اسحاق ہیں. اس قسم کے لوگ تو ڈائریکٹلی دہشت گردی میں انوالو رہے. اگر آپ حکومتوں کا رویہ دیکھیں تو گزشتہ 3 ماہ سے پاکستان کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع کے خلاف ایک آپریشن کی ابتدا کر دی گئی. حالانکہ ہم نے آپریشن ضرب اضب میں افواج پاکستان کو سپورٹ کیا. میرے والد کی اپنی شہادت سے لے کر ہماری جماعت کے اکابرین، ہماری عبادت گاہوں، مزارات، ان تمام جگہوں پر بم دھماکے ہوئے شہادتیں ہوئیں. اب الٹا یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا، اس نیشنل ایکشن پلان میں ابھی تک کسی بھی ایک خالدن جماعت کے فرد کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ میں آپ کو بڑا ایک ڈرامیٹک اور ایک بڑا خوفناک فگر دینے جا رہا ہوں کہ پنجاب میں، صرف صوبہ پنجاب میں اس وقت تک ان دا لاسٹ 3 months آلموسٹ 10,000 پیپل جن کا تعلق اہل سنت اور اہل تشیع سے ہے، ان کے نام شیڈول 4 میں ڈال دیے گئے ہیں. ان کے خلاف جھوٹی FIR لانچ کی جا رہی ہے. ان کی گرفتاری کے لیے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اور ان 10,000 میں سے صرف 1200 یا 1300 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں، یعنی علماء ہیں. باقی اگر کوئی بزنس مین ہے اور اس کی وابستگی اہل سنت سے ہے تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جا رہا ہے. تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ایک سائڈ پہ تو ملک اسحاق ہے جس کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، محمد احمد لدھیانوی ہے جس کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے فضل الرحمان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، آپ نے سمیع الحق کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، آپ نے محمد احمد لدھیانوی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. یہ تو سب دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. بالکل یہ تو سمیع الحق صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ میں طالبان کا باپ ہوں. اور کون نہیں جانتا کہ دارالعلوم حقانیہ جو ہے، جو اکوڑا خٹک میں ہے سمیع الحق صاحب کا، دہشت گردی کے اندر اس ادارے کا ایک کلیدی کردار ہے. جب آپ دہشت گردوں کو بٹھا کے یہ بات کہیں گے کہ آپ جناب دہشت گردی کی مخالفت کے حوالہ سے پالیسی وضع کریں تو کیسے دہشت گردی ختم ہوگی؟ ابھی آپ ثانیہ صفورہ چیک کریں، اس میں کالعدم لشکر جنوبی اور سپاہی صحابہ کے جو افراد ہیں ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ملی ہے. حکومت نے کیا ایکشن لیا؟ جن افراد کو پکڑا گیا ہے ان کے حوالے سے چند دن میں آپ کو خبر مل جائے گی کہ انہیں عدالت سے ریلیز مل گیا. یعنی حکومتوں کا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہانہ ہے دہشت گردی کے حوالہ سے، وہ چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو، چاہے مرکزی گورنمنٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس دہشت گردی کی سوچ کا خاتمہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دہشت گردی کو پاکستان سے، اس فساد کو، اس ناسور کو پاکستان سے ختم نہیں کر سکتے. ہم تو آپریشن ضرب اضب میں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم نے تو ہمیشہ افواج کا ساتھ دیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ حل ہونا چاہیے. آپ کب تک فوج کو انگیج کریں گے؟ اور فوج ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ لوگوں کی سوچ چینج کریں، آپ لٹریچر چینج کریں، آپ بچوں کے نصاب کے اندر دہشت گردی کے حوالہ سے چیپٹرز انکلوڈ کریں، آپ لیکچرز کا انعقاد کریں، گورنمنٹ لیول کے اوپر کانفرنسز منعقد کی جائیں. لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ابھی تک پریکٹیکلی نظر نہیں آئی. جی حامد رضا صاحب، میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ آپ نے سانحہ صفورہ کے بارے میں بتایا، اس سے پہلے ایک فتویٰ آیا مولانا نعیم کی طرف سے اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی دکھائی دیا، اور اس میں فتویٰ کی جو فیکٹری ایک لگی ہوئی ہے پاکستان میں اور فتویٰ دے دیا جاتا ہے اور وہ کسی بھی مسلک کے لوگوں کو جو ہے نشانہ بنا دے. مذہبی جو ہے وہ انتہا پسندی بھی وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، مفتی نعیم کی تو میں کسی بات کا جواب دینے پسند نہیں کرتا. سب سے بڑا قبضہ گروپ کا سربراہ مفتی نعیم ہے. اور کراچی کے اندر آپ جامعہ بنوریا کی ذرا زمین کا ریکارڈ تو نکلوائے نا جناب. بالکل ایسا جامعہ بنوریا تو بنا ہی قبضے کی جگہ کے اوپر ہوا ہے. کراچی کا سب سے بڑا لینڈ گریور جو ہے وہ مفتی نعیم ہے. اور جہاں تک ان کے فتوے کی بات ہے، میں تو ان کے فتوے کی اس صورت میں تائید کروں گا اگر وہ یہ کہیں بالکل اسٹریٹ ورڈ میں کہیں ود نو ifs and buts, we need straight answer. اگر یہ جواب اگر مگر جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے متن سے ہٹ جاتے ہیں. وہ اسٹریٹ اوے یہ کہیں کہ طالبان غلط ہیں، وہ اسٹریٹ اوے یہ کہیں کہ لشکر جنگوی غلط ہے، وہ اسٹریٹ اوے یہ کہیں کہ سپاہی صحابہ غلط ہے، وہ اسٹریٹ اوے یہ بات کہیں کہ سوسائڈ بامبنگ حرام ہے، وہ اسٹریٹ اوے یہ کہیں کہ مزارات اور عبادت گاہیں، امام بارگاہیں اور ہماری جو مینورٹیز ہیں، کرسچن کمیونٹی ہے، ہماری ہندو کمیونٹی ہے، ہماری سکھ کمیونٹی ہے، ہماری اسماعیلی کمیونٹی ہے،
ان لوگوں کی جن لوگوں نے ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیے وہ واجب القتل ہیں. اگر وہ یہ فتویٰ دیں تو پھر تو میں مقصد ہے شاید ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں کہ شاید ان کی نیت میں جو پہلے فضول ہوتا تھا وہ چینج ہو گیا ہے. لیکن جب وہ ایسے کسی فتوے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ فتوے ہمیشہ اہل سنت و جماعت نے سب سے پہلے سنی اطاعت کونسل نے آج سے 8 سال پہلے سوسائڈ بامبنگ کے حوالے سے فتویٰ دیا تھا اور جمعیت مفتیان عظام کا کہ اسلام میں سوسائڈ بامبنگ حرام ہے. اب اگر یہ فتویٰ ایسے دیں جس کے اندر آپ کا موقف بھی وضاحت کے ساتھ سامنے نہ آئے, آپ ایک سائڈ پہ فتویٰ دیں اور دوسری سائڈ پہ آپ کے ادارے کے اندر آ کے سپاہی صحابہ کے لوگ بیٹھے ہوں یا لشکر جنگی کے لوگ بیٹھے ہوں یا آپ طالبان کی اوپن مخالفت نہ کریں, تو میں نہیں سمجھتا اس قسم کے فتووں کی کوئی اہمیت ہے. اور دراصل یہ اس قسم کے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اس انجام سے اب دوچار ہو چکا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور پاکستان کی عوام انڈرسٹینڈ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دہشت گردی کے حوالہ سے جب بھی تفصیلی سوچنے, جب بھی ان لوگوں نے مولانا سمیع الحق صاحب بھی بڑی تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے سانحہ پشاور گئے تھے, لیکن جس سوچی کا اظہار انہیں وہاں پر کرنا پڑا, جو انہیں گراؤنڈ ریئلٹی وہاں پر دیکھنی پڑی, جب لوگوں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی اولاد نے ہمارے بچوں کو شہید کیا, تو اس کے پاس, اس سمیع الحق کے پاس اس چیز کا جواب نہیں تھا. تو یہی چیز ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا جوان اگر شہید ہوتا ہے, سیکورٹی فورسز کا جوان شہید ہوتا ہے, پولیس کا جوان اگر لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے تو وہ شہید ہے. ریاست سے, ریاست پاکستان سے ہمارے لاکھ اختلافات ہوں گے میاں نواز شریف صاحب سے ہیں, پولیٹیکل سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال ہم پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ جب یہ لوگ چلتے ہیں, جب طالبان جہاد کا نام لے کے سیکورٹی فورسز سے لڑائی کرتے ہیں, تو آپ اسٹریٹ اوے کیوں نہیں کہتے اسلامی ریاست کے سیکورٹی فورسز کے اداروں سے لڑنے والا جہنم واصل ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ملا مسعود جہنم واصل ہے, ہم کہتے ہیں عبید اللہ مسعود جہنم واصل ہے, ہم کہتے ہیں کہ ملا فضل اللہ کی سزا قتل ہے, ملا فضل اللہ کی سزا پھانسی ہے. جب یہ لوگ یہ بات کریں گے تو پھر میں اس چیز کو ایڈمٹ کروں گا کہ ان میں سنسیئرٹی ہے, وگرنہ تو یہ منافقت والی بات ہے کہ جب آپ میڈیا کے سامنے آئے یا جب آپ تھوڑا ماڈریٹ جگہ پہ گئے تو وہاں پہ آپ نے کچھ اس قسم کا مبہم سا خطرے کی بات کر دی, جب آپ لوگوں کے اندر بیٹھے تو وہاں پہ آپ نے دہشت گردی. حامد رضا صاحب, میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, لیکن یہ جو سیاست ابھی اس وقت جو ہے قوم کو کیا کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے اس پورے جو آپ نے بتایا اس کے اندر بالکل واضح طور پہ حکومت سندھ کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں جو پشت پناہی کر رہے ہیں دہشت گردوں کی, تو عوام کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ عوام کو جہاں تک شعور کی بات تھی وہ الحمدللہ ہم نے مختلف جماعتوں نے, خالی ہم نے مختلف جماعتوں نے, پاکستان کے مختلف طبقات نے اس آواز کو مل کے آگے بڑھایا, لوگوں تک پہنچایا. اب لوگ حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد نہیں ہے, کون دہشت گردوں کا سپورٹر اور فائنانسر ہے اور کون دہشت گردوں کا مخالف ہے. بالکل. تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے, مثلا میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ پریزنٹلی 8 جون کو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہے, جہاں کے اندر آپ کو پتا ہے کوہستان کا ایک علاقہ ہے, چلاس کا ایک علاقہ ہے, جہاں پر انہی دہشت گردوں نے, وہ ہماری اہل تشیع کی کمیونٹی ہو یا ہمارے اہل سنت کی کمیونٹی ہو یا ہمارے انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوں جو کوٹ پیما یہاں پر آئے تھے, ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے تو ان کے سر کچل کے مارا. بالکل آج یہ پوزیشن ہے کہ آج تقریباً 10 سے 15 دن بعد یہاں پہ الیکشن ہیں, یہاں پہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں سوچ کے خلاف, اس دہشت گردی کے خلاف. پہلے وہ یہاں سے 6-7 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تھے, اس مرتبہ ان کی پوزیشن شاید 1 یا 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے آگے نہ نکلے. لوگوں میں ایک شعور اجاگر ہو چکا ہے, لوگ اس دہشت گردی سے تنگ آ چکے ہیں, اور ووٹ کے ذریعے وہ اپنی تبدیلی کا جب اظہار کریں گے تو پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر نظر آئے گی. میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, یہ جو موجودہ حکومت اسپیشلی جو مسلم لیگ نون کی اب برسر اقتدار میں آئی, یہ طالبان کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے. لوگوں کو اب اس صورتحال کا ادراک ہو چکا ہے, لوگوں کو احساس ہو رہا ہے. آپ ہمارے پنجاب میں آئے, ہمارے سندھ میں آئے, میں آپ کو لوگ ملاؤں, آپ یقین کریں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, لوگ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ یہ پولیٹیکل فورسز ہیں, لیکن یہ تو ایک طالبان کا ایک پولیٹیکل ونگ بن چکی ہے. تبدیلی ہم چونکہ محب وطن لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا راستہ روکنے کے لیے ملک کو آپ انارکی کی جانب لے جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ احتجاج بھی کریں پورا
اچھا اب میں حامد رضا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، میرے خیال سے ہماری کال ڈراپ ہو گئی، اور بہت ہی بالکل نمایاں باتیں انہوں نے جی بہت کی، اور اس میں بہت ہی سچائی اور حقیقت پہ مبنی ہے کہ وہ جس ایریا میں اس وقت گلگت بلتستان کے دورے پہ ہیں، وہاں پہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہاں کے حالات کو بھی انہوں نے بتایا کہ گلگت بلتستان کے اندر کیا حالات تھے اور کس طرح کے واقعات تھے اور کس طرح سے لوگوں میں شعور آیا، اور بالکل اسی طرح جو ہے اگر کوششیں کی جائیں گی تو لوگوں میں شعور آئے گا۔ تو ہم ایک بریک پہ، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔